ابو امام عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک غرغرہ موت نزاع روح کا وقت نہ آئے اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، جب ہم اللہ سے رحم مانگتے وہ رحم کرتا ہے۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے توبہ کر لی وہ اس کی عنقریب توبہ ہے، اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ شعیب الایمان میں دھاک سے روایت کیا ہے کہ موت سے پہلے ہر چیز عنقریب ہے، موت کے فرشتہ کو دیکھنے سے پہلے توبہ مقبول ہوتی ہے اور موت کے فرشتہ کو دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اب فرعون کو ہی دیکھ لیں، فرعون کیونکہ موت کے فرشتے اور عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان لایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان قبول نہیں فرمایا۔ آیت نمبر 19، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا یحل، نہیں حلال، لکم، واسطے تمہارے، ان یہ کہ تارثو، وارث ہو جاؤ تم، النساء، عورتوں کے، کرہن، زبردستی، ولا تعدلوا، اور نہ روکو تم، ہننا، ان کو، لتذہبوا، تاکہ لے جاؤ تم، ببعضی، ساتھ بعض کے، ماں جو، اتیتموہن، دیا تم نے انہیں، الا مگر، ان یہ کہ، یاتینا، یہ کہ آئے وہ، بفاحشۃ، بے حیائی کے ساتھ، مبینۃ، کھلی ہوئی، واو اور عاشروا، برتاؤ کرو تم، ہننا، ان سے، بالمعروف، ساتھ بھلائی کے، فَإِن، پس اگر، کرہتموہن، اگر ناپسند کرو تم انہیں، تو فعسیٰ، تو پس قریب ہے، ان یہ کہ، تکرہوا، ناپسند کرو تم، ہوا، کسی، ہوا شیئن، کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ، اور بنا دے اللہ تعالیٰ، فیہ، بیچ اس کے، خیرن، بھلائی، کثیرن، بہت۔ آیت نمبر 20، ساتھ ہی اکٹھی چلیں گی دونوں، وا، اور، ان اگر، ارادتم، ارادہ کرو تم، استبدال، کے بدلے، زوجن، ایک بیوی کا، بدلنے یعنی کہ آپ بدلنے ایک بیوی کو، مکانن، جگہ، زوجن، دوسری بیوی، واتیتم، دے چکے تم، احداہن، ایک کو ان میں سے، قنطارن، ڈھیروں، فلا، پس نہ، تاخذوا، پکڑ لو تم، منہ، اس میں سے، شیئن، کچھ، اتاخذونہ، پکڑ لو گے تم اسے، بہتانن، بہتان لگا کر، و اثمن، گناہ ہے، مبینن، کھلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں حلال واسطے تمہارے یہ کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں، اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہی کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا اسے واپس لو گے؟ جھوٹ ہے یہ، جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آیت نمبر 19 میں، اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ،
اور نہ تم ان کو اس لیے روکو کہ تم ان کو دیے ہوئے مہر میں سے کچھ واپس لے لو، سوائے اس صورت کے کہ وہ بھائی علانیہ ہے، بے حیائی کا ارتکاب کریں وہ عورتیں، اور تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھ دے۔ زمانہ جاہلیت کے جو مظالم سے عورتوں کو نجات دلانا تھا، اس صورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل اور احکام بیان فرمائے تھے، درمیان میں ایک مناسبت سے توبہ کا ذکر آ گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس موضوع کو شروع کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں پر طرح طرح کے ظلم کرتے اور ان کو ایذا پہنچاتے تھے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس ایذا رسانی اور ظلم سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کے جو ورثہ اس کی بیوی کے حقدار ہوتے تھے، اگر وہ چاہتے تو اس کو کہیں نکاح کر دیتے، اور اگر چاہتے تو خود اس سے نکاح کر لیتے، اور اگر چاہتے تو اس کا کہیں نکاح کرنے ہی نہ دیتے۔ پھر اس موقع پر یہ آیت نمبر 19 نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سو اس صورت کے کہ وہ عورتیں علان بے حیائی کا ارتکاب کریں، اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں علان بے حیائی سے کیا مراد ہے۔ عطا خرسانی نے کہا ہے کہ اس سے مراد زنا ہے، یعنی اگر کوئی عورت زنا کرے تو اس کا شوہر اس کو مہر میں دی ہوئی رقم واپس لے لے۔ پہلے یہی حکم تھا، بعد میں جب حدود کے احکام نازل ہوئے کہ کنواری کو 100 کوڑے مارے جائیں اور شادی شدہ کو رجم کر دیا جائے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ علان بے حیائی سے مراد شوہر سے بغض رکھنا اور اس کی نافرمانی کرنا، اور اگر عورت ایسا کرے تو شوہر اس کو مہر میں دی ہوئی رقم واپس لے سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، تم نے ان عورتوں کو اپنے عقد میں اللہ کی امانت سے لیا ہے اور اللہ کی اجازت سے تم نے ان کے جسموں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، اور تمہارے ان پر حقوق ہیں اور تم پر ان کے حقوق ہیں۔ تمہارا ان پر حق ہے یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی اور کو نہ آنے دیں اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں۔ جب وہ یہ کر لیں تو دستور کے مطابق ان کا طعام اور پوشاک تم پر لازم ہے۔ آیت نمبر 20۔ کام نہ کریں اور جائز اور نیکی کے کاموں میں تمہاری اطاعت اور مدد کریں تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو اپنی حیثیت کے مطابق اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ پھر فرمایا اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے، یعنی جس عورت کی شکل و صورت تم کو ناپسند ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سی حسین و جمیل اولاد پیدا ہو جائے اور نیک سیرت بچے پیدا ہو جائیں جو بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنے اور ان کی نیکیاں تمہاری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان تعالیٰ، کتنی پیاری اینڈ پہ آ کے آیت کے اینڈ میں کتنی اچھی بات کر رہے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلہ دوسری بیوی لانا چاہو اور ان میں سے ایک کو تم ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس مال میں سے تم کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اس مال کو بہتان باندھ کر اور کھلے گناہ کا یہ میں آخری پوائنٹ بتا رہی تھی کہ اگر تم ایک بیوی کے بدلہ دوسری بیوی لانا چاہو اور ان میں سے ایک کو تم ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس مال میں سے تم کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اس مال کو بہتان باندھ کر اور کھلے گناہ کا ارتکاب کر کے واپس لے لو گے؟ نہیں، یہ آپ بہت سخت ایک گناہ ہوگا کہ وہ تم نے پہلے اس کو کہہ دیا کہ یہ سارا مال اب تمہارا، اب تم واپس لے رہے ہو۔ نہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہوگا۔
اس آیت میں عورت کو دی ہوئی رقم کے لیے قنطار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی مقدار میں حسب ذیل اثار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا قنطار 12,000 ہے۔ ابو نصر العبدی نے کہا بیل کی کھال میں جتنا سونا بھرا جا سکے۔ حسن بصری نے کہا اس سے مراد 12,000 ہے۔ مجاہد نے کہا اس سے مراد 70,000 دینار ہے۔ دیکھ لیں اتنی بڑی بڑی وہ ہے۔ حضرت معاذ نے کہا اس سے مراد 1200 اوقیہ ہے۔ ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر ہے۔ مجاہد سے ایک اور روایت ہے کہ اس سے مراد 70,000 مثقال ہے۔ تاہم اس آیت میں قنطار سے مراد ڈھیروں روپیہ ہے۔ تو امام ابو جعفر طبری نے کہا ہے کہ اس سے مراد مال کثیر ہے اور بہت زیادہ مال۔ حضرت عمر کا زیادہ حق جو زیادہ مہر رکھنے سے منع فرمایا۔ حضرت عمر نے فرما دیا تھا کہ اتنا مہر کوئی بھی نہیں دے سکتا، تو بھائی تھوڑا ہی مہر باندھنا چاہیے۔ تو یہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ امام سعید بن منصور روایت کرتے ہیں کہ شیبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا سوری میں نے ترجمہ نہیں کیا، میں ترجمہ کر لوں۔ اور کیسے پکڑ لو گے تم اسے وقد اور حالانکہ بے شک افضا پہنچ چکا بعدکم بعض تمہارے کو الا تک بعدین بعض با اور اخذنا پکڑ لیا انہوں نے منکم تم سے میثاقاً وعدہ غلیظہ مضبوط ولا تنکحوا اور نہ نکاح کرو تم مانا کہا جن سے نکاح کر چکے آباؤکم باپ دادا تمہارے من النساء میں ساتھ ہی آیت نمبر 21 22 20 21 22 اکٹھی کر رہی ہوں۔ مانا کہا آباؤکم نکاح کر چکے باپ دادا تمہارے من النساء عورتوں سے الا مگر مقد سلفا جو بے شک گزر گیا انہو بے شک وہ کانا ہے فاحشتاً بے حیائی و مقتا اور ناراضگی کا کام وساء برا ہے سبیلا راستہ اور کیوں کر اسے واپس لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو لیے ہو اور وہ تم سے گاڑا عہد لے چکی اور باپ دادا کی منقوہ سے نکاح نہ کرو مگر جو ہو گزرا وہ بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور بہت بری راہ ہے۔ امام سعد بن منصور روایت کرتے ہیں کہ شبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا سنو عورتوں کے مہر بہت زیادہ نہ رکھا کرو۔ اگر مجھے کسی کے متعلق معلوم ہوا کہ کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باندھے ہوئے مہر سے زیادہ مہر باندھا ہے تو میں آپ کے مقرر کردہ مہر سے زائد رقم کو بیت المال میں داخل کر دوں گا۔ اس وقت قریش کی ایک عورت نے کہا اے امیر المومنین آیا اللہ کی کتاب پر عمل کرنا زیادہ حقدار ہے یا آپ کے حکم پر عمل کرنا؟ حضرت عمر نے کہا بلکہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنا۔ اس عورت نے کہا آپ نے ابھی عورتوں کا زیادہ مہر رکھنے سے منع کیا ہے، حالانکہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے اگر تم نے کسی عورت کو قنطار یعنی ڈھیروں مال بھی دیا ہو تو اس سے واپس نہ لو۔ حضرت عمر نے فرمایا ہر شخص عمر سے زیادہ فی کہائی ہے۔ آپ 2 یا 3 بار یہ فرما کر ممبر سے نیچے اتر آئے اور فرمایا میں نے تم کو زیادہ مہر رکھنے سے منع کیا تھا، سنو اب جو شخص جتنا چاہے مہر رکھ سکتا ہے۔ آیت نمبر 21 ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ کسی ایک مسئلہ کا علم نہ ہونا خلافت کے
منافی نہیں، یہ حضرت علی کی عظمت ہے کہ انہوں نے حدیث کے سامنے ہونے کے بعد اپنے موقف سے رجوع کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اس مال کو کیوں کر واپس لوگے جب تم ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں مل چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے، تو پھر اب کیوں بدل رہے ہو؟ تو اس آیت میں زن و شو کے لیے افضاء کا لفظ استعمال فرمایا۔ حضرت ابن عباس، مجاہد اور سدی سے یہ روایت ہے کہ اس سے مراد جمع ہے، اور امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے کہ اس سے مراد جمع ہے، اور اگر شوہر نے جمع نہ کیا ہو تو طلاق کے وقت عورت صرف نصف مہر لینے کی مستحق ہے، کہ اگر میاں بیوی نہیں ملے تو پھر وہ آدھے حق مہر کی مستحق ہے، خواہ ان کے درمیان خلوت سیاہ ہوئی یا نہ ہوئی۔ زجاج کا بھی یہی مختار ہے، اور افدا کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان خلوت سیاہ ہو چکی ہو، اور یہی امام ابو حنفیہ کا بھی مذہب ہے۔ اب یہ تو نہیں نا کہ بیچاری، یعنی کہ فرا نے کہا ہے کہ افدا کا معنی یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان خلوت سیاہ خواہ جمع ہو یا نہ ہو، اور اس سے پورا مہر واجب ہو جاتا ہے۔ قلبی نے کہا کہ جب شوہر اور بیوی ایک بستر میں جمع ہو جائے اور پھر حق مہر تو بنتا ہی بنتا ہے، اگر نہیں ملے تو پھر آدھا۔ آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں، مگر جو ہو چکا، بے شک ایسا فعل بے حیائی اور موجب غضب ہے اور بہت ہی برا طریقہ ہے۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زمانہ جاہلیت میں لوگ محرمات کو حرام قرار دیتے تھے، لیکن اپنے باپ کی بیوی یعنی کہ ستیلی ماں سے نکاح کو جائز سمجھتے تھے۔ اسی طرح دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی جائز سمجھتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں کاموں کو حرام قرار دے دیا۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جس عورت سے باپ نے مباشرت کی ہو وہ اس کے بیٹے پر حرام ہے، خواہ وہ عورت اس کے باپ کی بیوی ہو یا باندی ہو یا اجنبی عورت ہو۔ جس سے اس نے زنا کیا ہو، اور یہ فقہا احناف کا مذہب ہے اور اکثر مفسرین کا مختار ہے، اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ جس عورت سے باپ نے زنا کیا ہو وہ اس کے بیٹے پر حرام نہیں ہے، کیونکہ زنا کبھی بنفسہ ہے، اس لیے وہ کسی امر مشروع کے لیے سبب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ امر مشروع سے مراد تحریم مصاہرت یعنی سسرالی رشتوں کی تحریم ہے، یعنی کہ کیونکہ یہ ایک نعمت ہے اور نعمت کسی حرام چیز کو شامل نہیں ہونے دیتی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ بچہ کے سبب سے ماں باپ ایک دوسرے کے جز ہو جاتے ہیں، اس لیے بچہ دونوں کی طرف منسوب ہو جاتا ہے، اور عورت کے اصول فرو بچہ کے لیے مرد کے اصول و فرو کے حکم میں ہوتے ہیں، اور مرد کے اصول و فرو بچہ کے لیے عورت کے اصول و فرو کے حکم میں ہوتے ہیں۔ اور باپ نے جس عورت سے مباشرت کی ہو اس سے بیٹے کا نکاح اس کے لیے حرام ہے، یعنی کہ اپنی ماں سے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ماں جو ہے وہ بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے، اس سے وہ ہرگز بھی نکاح نہیں کر سکتی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باپ کی منقوہ سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے، اور نکاح کا حقیقی معنی وطا اور مباشرت ہے، اور ایجاب اور قبول کا عقد نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو حتیٰ کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اس آیت میں نکاح سے مراد وطی اور مباشرت ہے، کیونکہ انسان جب وطی اور مباشرت کی صلاحیت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تب ہی وہ بالغ ہوتا ہے، ورنہ عقد تو بچپن میں بھی ہو سکتا ہے اور جوانی اور بڑھاپا میں بھی۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔